أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر سارے بندے پاک پڑھیں السلام علیکم آج ہم سورۃ البقرہ کا 11واں رکوع انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی، ہم سب کو حق سننے کی اور مل کر سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پیدر پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے ان کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تقبل کرتے ہو تو ان میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ یہ مخاطب یہودی ہیں کہ جو اللہ کی سرعام نافرمانی کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات کی کتاب نازل ہوئی اس کے احکامات کی صریحاً واضح انداز میں گستاخی کرتے، اس کو بدل دیتے تھے، اور پھر ان سب چیزوں کے باوجود وہ اس بات کے دعوے دار تھے کہ جنت کے حقدار صرف وہی ہیں۔ تو ان آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی نافرمانیوں کا بھی ذکر کیا، گناہ کبائر کا بھی ذکر کیا، اور پھر ان کے اس دعوے کا رد بھی فرمایا کہ جنت میں تم لوگ نہیں جا سکتے کیونکہ تم اللہ اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو فرمایا کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اور یہ کتاب عطا کرنا ہی اصل میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پاس یہ حکم ہی نہ ہو کہ کرنا کیا ہے، منع کس سے ہونا ہے، تو پھر ہمارے لیے تو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک منشور دے دیا گیا، جب ایک ضابطہ حیات عطا کر دیا گیا، تو پھر ہمارے لیے تو آسانی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کریں، جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا اس سے باز رہیں، اس کی جہنم سے محفوظ رہیں گے، اس کی جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ تو کہ تورات کے آنے کے باوجود وہ یہودی انکار کرتے تھے، اور پھر بار بار پے در پہ رسول بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یہ رسول لفظ جمع ہے رسول کی، ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی طرف انبیاء مبعوث فرمائے کہ ان کو جا کر ہدایت کا پیغام سنائیں۔ تمام انبیاء نے وحدانیت کا درس دیا اور کفر و الحاد اور شرک سے قوم کو بچانے کی کوشش کی، انہوں نے اس کا بھی انکار کیا۔ پھر جو عیسائی تھے ان کے حوالے سے کہا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی اور جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد بھی فرمائی۔ پھر تمہارے پاس رسول آتے گئے، لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جو بات پسند آتی وہ مان لیتے، جو ان کی طبیعت کے خلاف ہوتی اس کا صاف انکار کر دیتے۔ یعنی جب تمہارے نفس کے اور کے خلاف اگر کوئی بات جو تمہیں دل کو پسند نہیں ہوتی تھی تو تم تکبر کرتے تھے، تم اس کا انکار کر دیتے۔ تو آج ہمارے لیے اب دیکھیں نا غور طلب بات کیا ہے، ہمیں بھی دین جتنا آسان لگتا ہے، جو بات ہمیں موافق آتی ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، باقی سے ہم روگردانی کر رہے ہیں۔
تو اس طرح تو نہیں، اسلام میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ ہماری زندگیوں میں صبح سے لے کے شام تک اسلام کا رنگ نظر آنا چاہیے، اسلام کا وہ ڈھنگ نظر آنا چاہیے، اسلام کا وہ عکس نظر آنا چاہیے۔ ہماری زندگی کی تہذیب، تمدن، اتوار، ہمارے اقوال، ہمارے افعال، ہماری روایات، ہمارے رسم و رواج، ہمارے لباس، خوراک کا انداز، ہر چیز اسلام کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان کیوں پست رہ گئے، کیوں پسماندہ رہ گئے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے قرآن پاک کو اس طرح سے عمل نہیں کیا۔ تو ہم بھی اپنی پسند کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، استغفر اللہ، ہم بھی ہمیں جو آسانی لگتی ہے ہم وہ مانتے ہیں۔ بلکہ کئی تو میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں کہ ویسے تو بڑی وہ فرقہ واریت کی اور مسلکن باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر دیکھا جائے تو جس چیز میں آسانی نظر آتی ہے وہ اس مسلک کی وہ بات لے رہی ہے۔ بہت سارے ائمہ کرام ہیں، انہوں نے مختلف باتیں بیان کی، تو وہ سہولت دیکھتے ہیں، سہولت کس میں؟ دین ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، ہم نے دین کی مرضی کے مطابق ہونا۔ اور پھر کہا کہ تم ایک گروہ کو جھٹلاتے تھے، انبیاء کو جھٹلایا، اور پھر بعض انبیاء کو تم نے ناحق قتل تک کر دیے۔ کیسے لوگ ہو تم؟ نبی تو تمہارے لیے رحمت بن کر آئے، نبی تو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی بشارتیں لے کر آئے، اور تم ان کا انکار بھی کرتے تھے اور ناحق ان کو قتل تک کر دیتے۔ ایسی بدبخت قومیں تھی۔ پھر آگے فرمایا وَلَمَّا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ قالو، وہ کہنے لگے ہمارے دلوں پر پردے پڑے۔ غلف سے لفظ غلاف نکلا ہے، غلاف ہے ڈھانپنا کسی چیز کو۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک چیز کو ڈھانپ دیا جائے، جیسے آج کل پلاسٹک لیمینیشن آتی ہے، ہوا ایئر ٹائٹ کر لیا، ہوا نہیں اس میں جا رہی، روشنی نہیں جا رہی، اس پر کوئی کیمیکل ری ایکشن نہیں ہوتا، کوئی وہ خراب نہیں چیز ہو رہی نا، کافی دیر تک محفوظ کر لی جاتی۔ ایک چیز پر کالا کپڑا لپیٹ دیا، اس پر اب روشنی نہیں آ رہی، تو یہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں ہاں ہمارے دلوں پہ تو غلاف پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم ان باتوں کو ہم نہیں سمجھتے۔ وَلَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ تم پر پردے کیا پڑے ہیں؟ اللہ کی لعنت اور پھٹکار تم پر پڑ رہی ہے، اور ان کے کفر کے سبب، اور انہیں بہت تھوڑے ایمان لے کر آ گئے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی جگہوں پر، اگلی آیت میں بھی آخر پہ یہی کہا کہ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر اللہ کی لعنت۔ جن پر اللہ لعنتیں کر رہا ہو ان سے ہماری دوستیاں کیسے؟ اور پھر اس دوستی کا مطلب کیا ہے؟ جس پر اللہ کی لعنت پڑی، آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بہت برا شخص ہے، بدکار ہے، اس کے پیچھے اس کے جرائم کی وجہ سے پولیس لگی ہوئی، ہم تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں پسند کرتے، کیونکہ کریں گے تو ہم اس کے ساتھ ہی گنے جائیں گے۔ ہم اگر اس کے ساتھ روابط رکھیں گے، اس کے ساتھ صحبت رکھیں گے، اگر میل ملاپ رکھیں گے تو ہم بھی مشکوک ہو جائیں گے، ہم اس صحبت کی وجہ سے، اس محفل کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ تو جن پر اللہ لعنت کر رہا ہو، ہمیں ان کے پاس جا کر تو پھر خود جو ہے وہ اپنے لیے عذاب گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج کل یہ موضوع یہ چل رہا ہے، چونکہ ہر طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے، تو وہ ہمارے علامہ شیخ الحدیث عابد آیت الحجازی صاحب نے بڑا پیارا اس نے درس دیا، اور وہ بھی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 61 اور 62 کا حوالہ دے رہے تھے کہ یہ کافر اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتے، ان کو نہیں راضی کرتے، یہ مسلمانوں کو اصل میں راضی کرتے ہیں۔ کیوں؟ خوف کی وجہ سے۔ جب مسلمانوں کا روب اور دبدبہ ان پر ہوتا ہے یہ بچے رہتے ہیں، گستاخی نہیں کرتے۔ جب مسلمان کمزور پڑ گئے تو یہ جن کا جو دل کرتا ہے، آج مسلمان کمزور ہے، تلوار چھوڑ بیٹھا، جہاد چھوڑ بیٹھا، آج کفار کے دلوں میں وہ روب نہیں ہے، منہ اٹھاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی وہ جسارت کر جاتے، جرت کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو ہمیں للکار سکے، جو ہمیں جو ہے روب اور دبدبہ کے ذریعے سے ڈرا اور دھمکا سکے۔ اور پھر اس ضمن میں ہمارے بڑے ہی پیارے بزرگ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ ایک ایسی واقعی ایک ایسی آواز تھی کہ جس کی وجہ سے کفر کے ایوان لرزتے تھے، تو ان کی بڑی خلا رہے گی، کمی محسوس ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کا کام تو لینا ہے۔ اب کوئی اور ان کی جگہ پر آئے گا، کوئی اور اس طرح سے جو ہے وہ دین پر پہرا دے گا، تو یہ تو نظام تو چلتا رہے گا۔
لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ ہمیں کیوں 2 جمع 2 4 روٹیوں کے چکر میں ڈال دیا گیا؟ ہم دین کے محافظ کیوں نہیں بن رہے؟ ہم دین پر خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ یہ تو ان کے کفر کے سبب ان پر لعنتیں ہیں، تو ان لعنتوں والوں سے ہم نے کیا رابطے رکھنے اور ان سے کیا تعلق رکھنا؟ آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی قرآن کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لائے ان کے پاس وہ جانے پہچانے ہو کر منکر ہو گئے، اور پھر اللہ کی لعنت ان کافروں پر ان منکروں پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو باتیں قرآن میں پڑھتے تھے، میں پہلے بھی آیات میں پچھلے رکوع میں بھی یہ بیان کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نہ تو دیکھیں سورت سے انکار تھا نہ سیرت سے انکار تھا، بلکہ سیرت سے تو کافر بھی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اور آج ہم مسلمان وہ سیرت اپنانے کو تیار نہیں، وہ سنت اپنانے کو تیار نہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اچھا ہم کہہ دیتے ہیں نہ کہو، نہ قبول کرو، وہ قبول کرا لے گا، یہ تو کوئی تم بہت بڑی بات نہیں کرتے، موت تو برحق ہے، یہ تو آ کے رہے گی۔ ہم بڑے جوش و خروش سے یہ نعرہ لگا دیتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ارے بھائی تو نہ قبول کر، جب وقت آئے گا وہ تجھ سے خود زبردستی قبول کرا لے۔ غلامی رسول میں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے پر غور کر، وہ کیا مجھے قبول ہے، وہ کیا کہ میری تمام زندگی جو ہے اب خوف خدا میں گزرے گی، اب تمام زندگی میری محبت مصطفیٰ میں گزرے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت کو قبول نہ بھی کرے گا تو تجھ سے قبول کرا لی جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ موت نے تو ہر ذی روح کو آ کے لے جانا ہے، تو یہ قبول کرنا تیری اتنی بہادری نہیں جتنا تجھے زندہ رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ان سنتوں کو جاری کرنا، دوسروں کی زندگیوں میں بھی انقلاب لانا ضروری ہے۔ آج ہم خود ٹھیک ہوں، دوسروں کو ٹھیک کریں تاکہ امت ٹھیک ہو، تاکہ قوم پوری ٹھیک ہو۔ تو فرمایا کہ یہ جو کفر کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں آیات پڑھتے تو ان کو سیرت سے انکار نہیں تھا، ان کو اصل میں انکار اس بات کا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ہی کیوں آخری نبی نہیں آئے، بنو ہاشم میں کیوں آ گئے۔ ان کو خاندانی اختلافات تھے، اور اس خاندانی اختلاف نے ان کی عقل پر ایسے پردے ڈالے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس وقت بھی کیا اور آج تک کر رہے ہیں اور قیامت تک یہ ہوتی کرتے رہیں گے۔ اور پھر اس کفر کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھی کی۔ اور کیسی بات تھی کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے ان کو وہ آس امید تھی کہ بنی اسرائیل میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، آپ کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے اور ملتی بھی تھی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور جب دیکھا کہ وہ خاندان بنو ہاشم میں سے آئے ہیں، انکار بھی کیا اور توریت میں سے وہ ساری آیتیں بھی بدل۔ استغفر اللہ۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اور کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا، سودا کیا کیا، دنیا میں رہنا کتنی دیر رہے۔ وہ آج سارے وہ جو یہودی اس دور میں انکار کرتے تھے یا جو اب تک کر رہے ہیں، تو کیا وہ ساری زندگی میں چاہے یہاں اسی طرح دنیا میں چین کی زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ مانا ان کے پاس دولت بڑی ہے، ان کی معیشت بڑی مضبوط ہو گئی، مانا کہ ان کے جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے نکل گئے، لیکن کیا وہ بڑے بڑے بنگلے چھوڑ کے مرتے نہیں ہیں؟ کیا بڑی بڑی گاڑیاں چھوڑ کے مرتے نہیں؟ کیا بڑے صاف ستھرے خوبصورت ملک چھوڑ کے مرتے نہیں ہیں؟ کتنی دیر وہ زندہ ہے؟ کیا مول کیا کیا، کیا تجارت کی انہوں نے، کیا سودا کیا کہ آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو برباد کر دیا اپنی دنیا داری کی زندگی کے جو ہے وہ چمک دمک پہ، اس زندگی کے ٹھاٹ باٹ پہ، اس زندگی کے اپنی عقل کے ناقص ترین عقل کے کفری عقل کے گھوڑے چڑھاتے ہوئے انہوں نے آخرت کی زندگی کا سودا کر لیا۔ انسان کی زندگی ہے کیا؟ ایک سانس کا تانا بانا وہ جو ہی رک گیا تو آپ اندازہ کریں دنیا میں کتنا سفر کرتے ہیں۔
ایک شہر سے دوسرے شہر، بڑا کریں گے ایک ملک سے دوسرے ملک، اس سے بڑا کریں گے تو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم، اس سے باہر کہاں جانا؟ لیکن یہ ایک جہان سے دوسرے جہان کا طویل ترین سفر مختصر ترین وقت میں طے ہو جاتا ہے۔ ایک آنکھ بند ہوئی دوسری طرف کھل گئی اور آپ ایک پورے جہان کا فاصلہ طے کر کے کہاں سے کہاں نکل گئے۔ تو اتنی بڑی حقیقت کو جھٹلا کر، اتنی بڑی حقیقت کو جھٹلا کر ہم کس طرح سے دیکھیں اس آخرت کے لیے سودا کر لیں، اور زندگی کے اوپر جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کئی دفعہ مجھے بڑی، آپ یقین کریں، حیرت انگیز ہنسی آتی ہے۔ ہم جب کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے لائف ٹائم گارنٹی، یہ بیڈ ہے، یہ فریج ہے، یہ اے سی ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ میٹرس ہے، لائف ٹائم گارنٹی۔ نہ دینے والے کی گارنٹی نہ لینے والے کی گارنٹی، ایک پل کا جس کو نہیں پتا وہ لائف ٹائم گارنٹیاں مانگ رہا ہے۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ہمیں تو اپنی ذرا سی پل کی خبر نہیں۔ تو یہ کبھی بھی آخرت پر دنیا داری کا سودا مت کرے۔ یہ زمین، جگیر، جائیداد، یہ سب کچھ وہیں رہنا، یہی رہ جائے۔ یہ اگر اتنا اہم ہوتا یا اتنا حقیقی ہوتا تو اللہ کہتا جا بندے تو نے جتنا کمایا تو لے کے آ، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ یہ سب کچھ یہاں رہ جانے کا مطلب ہی ہے کہ اس کی اہمیت ہی وہ نہیں، اس کی وقت اور حیثیت ہی وہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ تم نے کتنے برے مولوں اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہو گئے، اور اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے۔ تجھے یہ اعتراض کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی کیوں آئی؟ اور وہ یہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن سنانا تو کہتے ہیں یہ بھائی آپ پر ہی کیوں آتی ہے، ہم پر کیوں نہیں آتی؟ اللہ کہتا ہے میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں رتبے عطا کروں۔ تو کون ہوتا ہے؟ آج بھی کسی کو اگر یہ اعتراض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا علم کیسے ہے، آپ کو اتنے اختیارات کیسے ہیں، آپ کیسے اللہ کے حکم سے، اللہ کے عطائی علم سے کیوں غیب کی خبریں دے دیتے، کیسے یہ ممکن ہے؟ اس کے لیے صرف اتنی سی بات ہے، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ اعتراض کر رہا ہے یا اللہ کی عطا پہ اعتراض کر رہا ہے؟ اللہ جس کو چاہے دے۔ آپ دیکھیں نا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ معراج کا واقعہ چند لمحوں کے اندر اس پوری کائنات کا سفر طے کر کے 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ سے ملاقات، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ، تمام ارواح سے ملاقات، انبیاء کی امامت، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں جب اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں 15 سپارے سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، تو پہلے لفظ یہ رکھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے کے گئی۔ تو کس بات پہ اعتراض کرے گا؟ وہ لے کے جانے والی ذات تو دیکھ جو پاک ہے، جو بلندیوں والی ذات ہے، جو رتبے دینے والی ذات ہے، اس کے اپنے رتبے کیسے ہوں؟ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے اس پیر میں لے گئی سیر کے لیے، المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ تو وہ تو ذات وہ جو لے گئے، تو رتبے دینے والی ذات اللہ کی، اعتراض کس چیز کا ہے؟ تو یہی وہ لوگ یہودی جو تھے وہ انکار کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی کیوں آئی، ہم پہ کیوں نہیں آئی، ہمارے میں سے کسی پر کیوں نہیں آئی؟ اور یہ کون لوگ تھے؟ جن پر غضب نازل ہو رہا تھا، کیونکہ قرآن کی ہر آیت اترتی، ہر آیت کا انکار کرتے، ہر آیت کے انکار کی وجہ سے غضب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور یہی سورۃ فاتحہ میں اللہ نے بتایا ایسے لوگوں کے غضب والے لوگوں سے بچنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ اور کون سا راستہ؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، انعام والے لوگ اور ہیں اور مغضوب علیہم والے لوگ اور ہیں جن پر غضب نازل ہوا، اور یہ کفار ہیں جن پر اللہ کا غضب بارہا نازل ہو رہا ہے۔ مومن کے درجات بلند ہوتے ہیں، مومن ہر نئی آن، نئی گھڑی ایک نئی شان سے روشناس ہوتا ہے۔ مومن اب نماز پڑھی، مسجد میں بیٹھ گئے، اب درجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اس کو ناپ نہیں سکتا، کوئی پیمانہ اس کو ناپ نہیں سکتا، کوئی ترازو اس کو تول نہیں سکتا ہمیں کتنا ثواب مل رہا ہے۔ ایک ایک گھڑی، ایک ایک سانس جو ہم ایمان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزارتے ہیں، ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ اور کافر جو انکار میں ایک ایک لمحہ گزارے ہیں، ان کے غضب میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے عذاب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہو گئی۔ اس سے بڑی کوئی اور شان ہے کہ ہمیں مسلمان کر دیا؟ اس سے بڑا اور کوئی اچھا نصیب تیرا ہو سکتا ہے؟ تو دنیا داری کی چند چیزوں میں کسی کاروبار میں کوئی سودا نہیں ہوا، اگر تیری کوئی چیز کا نقصان تھوڑا بہت ہو گیا، تم نے اپنے نصیب کو قصوروار سمجھ لیا۔ اللہ کے بندو یہ تو سوچو کہ یہ نصیب کا حصہ ہے کہ مسلمان ہے، کیسا رینک اللہ نے لگا کے دنیا میں بھیجا۔ آج ہمیں تحقیق کر کے مسلمان ہونا پڑتا، ہم کہاں ہوتے ہیں؟ آج کسی یہودی کے گھر ہوتے تو انہی کی کتابیں پڑھ کے انہی کے جیسے ہوئے ہوتے۔ یہ تو اللہ کی اتنی بڑی شان، اتنی عطا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بنا دیا۔ وہ غلام
جس کی غلامی میں آتے ہی دنیا جہاں کی سرداریاں مل جاتی. کون ہے آپ دیکھیں تو صحیح ذرا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دنیا میں ہم ظلم و ستم سہتے ہیں, دین کی وجہ سے مارے جاتے ہیں, لیکن ہمارے جنازے ہمارے فیصلہ کریں کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا. آج آپ دیکھیں ذرا غور کریں کہ ہوتے ہیں جنازے, بڑے بڑے جنازے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی 8-10 صفحے 11 بن گئی, 13 بن گئی, 15 بن گئی, طاق صفحے بناتے جی عیدگاہ بن گئی تھی, یادگار بن گئی. اب دیکھیں ذرا لاکھوں کے مجموعے ہیں, نہیں اللہ اکٹھے کر لیتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا. تو میرا ذکر تو کر کے دیکھ, میں کس کس بندے سے تیرا ذکر نہ کراؤں گا. یہ بات کون سی؟ یہ تو اس در کی غلامی ہوا جو آقا بنا دیتے, جو سردار بنا دیتے. تو فرمایا کہ یہ ان پر غضب ہی غضب, اور کافروں کے لیے پھر ذلت ناک عذاب ہے. آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں, اور باقی سے تو منکر ہوتے ہیں, حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا. تو فرماؤ پھر اگلے انبیاء کو شہید کیوں کیا اگر تم اپنی کتاب پر ایمان تھا؟ جب انہیں کہا جاتا کہ قرآن پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اپنی کتاب کو مانتے ہیں, ہم تو تورات کو مانتے ہیں, اب تو تورات نازل ہوئی ہم تو مانتے ہیں. تو پھر اللہ نے کہا کہ محبوب ان سے ذرا پوچھیں اگر مانتے ہو تو اپنے نبیوں کو قتل کیوں کیا تھا؟ مانتے ہو تو اسی تورات میں نے نشانیاں بھی بتائی تھی آخری نبی کون ہوگا, وہ آ گیا تو مانتے کیوں نہیں؟ اسی کتاب کے مطابق مان لو. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ان کے دل میں کفر تھا, ان کے دل میں کوڑ تھا, ان کے دل میں نفرت تھی, اور وہ ایمان والے نہیں تھے, صرف ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہم تو اپنے تورات کے مطابق بالکل اپنے نبی پر ایمان لے کر آئے, حالانکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی باتیں بھی نہیں تسلیم کی, ان کو بھی نہیں مانا. اور فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر تشریف لائے, پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ فَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا, اور ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے, اور سنو, بولے ہم نے سنا اور نہ مانا, اور ان کے دلوں میں بچڑا رچ رہا تھا اس کے کفر کے سبب. تو فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر تم ایمان رکھتے ہو. یاد کرو طور بھی پہاڑ کو بلند کر کے تمہارے سروں پر لا کر کہا تھا کہ مانو, تو تم نے اس وقت ایک گال سے سجدہ کیا تھا, پھر وعدے بھول گئے, پھر تمہارے دلوں کے اندر وہ بچڑا ہی رچ رہا تھا جو شیطان نے بنا کے تمہیں دیا. کس کس موقع پر تم لوگوں نے کفر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کی, اللہ نے اتنی نعمتیں نازل کی, اتنے عذاب آئے تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے عذاب ٹالے بھی کہ اب ہم توبہ کرتے, اللہ نے توبہ قبول کی, پھر کفران نعمت کرتے, پھر وہ توبہ توڑ دیتے, پھر بار بار وہ انکار کر دیتے, پھر کفر کرتے. فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بہت بڑی بات. کہا اچھا اے محبوب ان سے فرماؤ اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک جنت تمہارے لیے ہی ہے تو چلو پھر ایسے کرو, سچے ہو نا تو ذرا مرنے کی دعا کرو, کہو ذرا چل اب میں اللہ موت دے دے. اور پھر آگے جواب بھی فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے اپنی بد عمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے ہیں, اپنے ہاتھوں سے جو بیچ چکے ہیں. دل میں تو پتہ تو ہے کہ یہ باتیں ہوائی کر رہے ہیں جنت ہماری, پتہ تو ہے کہ جی وہ نہیں رہیں گے جہنم میں, اگر رہے تو چند دن رہیں گے پھر نکل آئیں گے. یہ کس نے ان کو بتایا ہوا تھا؟ ان کو پتہ تھا ہم کفر کر رہے ہیں. اللہ نے کہا چلو مانگو کہ سچے ہو تو موت کی دعا کرو, اور فرمایا ہرگز موت کی دعا یہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں پتہ ہے انہوں نے کیسے اعمال بھیجے ہیں. اور اللہ علیم بالظالمین, اللہ ان ظالموں کو جانتا ہے. احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی وصیت رکھتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں ہم 1000 سال جیئیں, اور مشرکوں سے تو تمنا ہے 1000 برس جینے کی, اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا. اتنی عمر دیا جانا بھی, اور اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. 1000 برس بھی جی لے, چلے فرض کریں جی بھی لے, پھر نہیں مرنا, پھر نہیں عذاب قبر ہونا, پھر نہیں حشر میں ان کو رگڑا لگنا, پھر نہیں ساری عمر انہوں نے جہنم میں سڑنا.
یہ رہ بھی لیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر تو اتنا مومن کیوں موت سے نہیں ڈرتا؟ اسے پتا ہے اگلا گھر بڑا شاندار ہے. اسے پتا ہے کہ اگر میں جہاد پہ گیا بچ گیا تو غازی، اگر میں مر گیا تو شہید، اور شہید ہمیشہ زندہ رہے گا، گھر بدلے گا، شاندار قسم کی اللہ کی جنت میں رہیں گے، ہمارا تو انجام ہی بڑا بخیر ہے. مومن اس لیے موت سے نہیں ڈرتا. مومن کو پتا ہے یہ امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ سے تو ہر کوئی جلدی نکلنا چاہے گا. مومن کو کیوں کہا گیا اس کا دنیا میں اس طرح دل نہیں لگتا، دنیا کے مال میں دل نہیں لگتا، اس کا اس ہوس میں رہنا اسے اچھا نہیں لگتا. لیکن کافر کے دل کی بات اللہ نے بتائی ہے کہ یہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، یہ دنیا میں ہزار ہزار برس کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، اور اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ بس ہم جو ہے وہ جب جائیں گے تو ہمیں اللہ نے سیدھا جنت میں بھیج دینا. اللہ نے ان تمام آیات مقدسہ میں، آیات مبارکہ میں ان سب باتوں کا رد کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، سیرت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.